اللہ فرماتا ہے دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوں گے. فرمایا جو پہلی قسم ہے طالبان دنیا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو صرف دنیا کے طالب ہیں، ان کے اندر دنیا کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے، وہ طلب ہی دنیا کو کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے لوگوں میں سے دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو طالبان آخرت ہیں. رہتے وہ دنیا میں ہیں لیکن طالب وہ آخرت کے ہوتے ہیں، ان کی غرض آخرت سے ہوتی ہے. منکم من یرید الدنیا، اللہ کہتا تم میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو دنیا چاہتے ہیں، ان کی چاہت ہی دنیا، ان کی منشا ہی دنیا، ان کی غرض ہی دنیا. اور فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، کچھ ایسے ہیں جو طالبان آخرت ہیں، جو آخرت چاہتے ہیں. اللہ دوسرے مقام پہ فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے ان لوگوں میں سے تیسری قسم ایسے لوگوں کی ہے، فرمایا نہ وہ دنیا کے طالب ہیں نہ وہ آخرت کے طالب ہیں، وہ طالبان مولا، وہ اپنے مولا کے طالب ہیں. ان کی غرض اللہ سے، وہ ہر کام کرتے ہیں اللہ کے لیے، ان کی خواہش ہوتی ہے اللہ راضی ہو جائے، وہ تعلق بناتے ہیں اللہ سے. اب جو طالبان آخرت ہوتے ہیں ان میں اور طالبان مولا میں فرق کیا ہے؟ جو طالبان آخرت ہوتے ہیں وہ جنت کے طالب ہوتے ہیں، جہنم سے ڈرتے ہیں، حوروں کے طالب ہوتے ہیں، جنت مل جائے، جنت میں محلات مل جائیں، حوریں مل جائیں، یہ ہیں طالبان آخرت. اللہ کہتا ہے میں ایک تیسری قسم کے لوگ بتاتا ہوں جو ان سے بھی افضل ہے، جو نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ جنت ملے، جو روزہ اس لیے نہیں رکھتے کہ جنت ملے، حج اس لیے نہیں کرتے کہ جہنم سے بچ جائیں. فرمایا ان کا سجدہ کرنا صرف اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ اللہ راضی ہوتا ہے. ان کی غرض اللہ سے ہوتی ہے، یریدون وجہہ، ان کا ہر کام ہوتا ہے صرف لوجہ اللہ، اللہ کے لیے. ان کی چاہت ہوتی ہے اللہ ملے. وہ جنت سے اوپر کی شے جو وصال الہی ہے وہ اس کے طالب ہوتے ہیں. اور یہ دنیا میں سب سے اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں، سب سے افضل لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں نا جنت کی طلب، اگرچہ انسان جنت کے لیے کام کرتا ہے، آخرت کی راحت کے لیے عمل کرتا ہے، جنت کا طالب ہونا بری شے نہیں ہے، جنت کا طالب ہونا بری شے نہیں. لیکن ایک بات میں اس میں اضافہ کر دوں جو صوفیاء کی ہے، اور میں نے جہاں تک پڑھا ہے حضور داتا علی حجویری نے کہا، آپ فرماتے ہیں کہ بغیر عمل کے جنت کا طالب ہونا بھی گناہ. عمل نہ کرنا، بغیر عمل کے، بغیر اللہ کے حکم مانے صرف جنت کا طالب رہنا. آپ فرماتے ہیں ایسی طلب کرنا بھی گناہ ہے. ہاں تو عمل کر، اللہ کی مان، پھر طالب جنت بن. لیکن جتنے صوفیاء متصوفین ہیں سب کی زندگی دیکھ لو، وہ تیسری کیٹیگری میں آتے ہیں، طالبان مولا. وہ کہتے ہیں بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے. وہ اللہ اللہ بھی کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے میں، وہ سجدے کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے. ان کی ہر عمل، ہر کام مقصد ہوتا ہے کون راضی ہو جائے؟ اللہ. اور یہ سب سے افضل لوگ ہوتے ہیں، سب سے، بولیے نا، سب سے افضل. ان میں لالچ نہیں ہوتا، نہ دنیا کا نہ آخرت کا. جو دنیا کے لالچ میں پھنس گیا وہ تو پھنس گیا، اور جو آخرت کی لالچ میں رہا عین ممکن ہے جنت مل جائے پر وصال یار نہ ملے، پر وصال یار نہ ملے، ملاقات نہ ہو.
لیکن جو طالبان مولا ہیں وہ لالچ سے پاک ہوتے ہیں، نہ آخرت کی لالچ نہ دنیا کی لالچ، ان کی غرض اللہ سے ہوتی ہے، تو عین ادھر بدن سے روح نکلتی ہے، ادھر وصال یار ہو جاتا ہے، ادھر اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی طلب وہ ہے، ان کی طلب وہ اللہ، دیدار الہی۔ تو قرآن مجید میں 3 طرح کے لوگ بیان ہیں۔ اب ہم نے آج دیکھنا ہے ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں، کیا ہم طالبان دنیا ہیں یا طالبان آخرت ہے یا طالبان مولا ہیں؟ ہماری کس کیٹیگری میں باری آتی ہے، کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، یہ غور کرنا ہے، اور آج کا یہ خطاب کا مقصد ہے۔ اب طالبان دنیا کو، جو پہلی کیٹیگری ہے، جو صرف دنیا کے طالب ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے بیشتر مقامات میں غفلت سے بیدار کیا ہے۔ اٹھو طالبان دنیا، غفلت سے دور ہو جاؤ، اور کچھ نہیں تو طالبان آخرت ہی بن جاؤ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، حقیقت یہ ہے، اللہ کہتا ہے تم جلد مل جانے والی یہ دنیا، اس کو محبوب رکھتے ہو، اس سے پیار کرتے ہو۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ کلا، یہ طالبان دنیا سے اللہ مخاطب ہے، یہ دنیا کے طالب جو ہیں ان سے اللہ کہہ رہا ہے کلا بل تحبون العاجلہ، حقیقت یہ ہے جلد مل جانے والی یہ دنیا، تم اس کے طالب ہو، اس کے پیچھے پھرتے ہو، مارے مارے سارا دن اس کے پیچھے پھرتے ہو۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم آخرت کو چھوڑ چکے ہو، تم تو طالبان آخرت بھی نہ بن سکے، آخرت کو تم نے بھلا دیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا، دوسرے مقام پہ پھر مخاطب ہو کے کہتا ہے تم دنیا کا مال چاہتے ہو، دنیا کا اسباب چاہتے ہو، وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، پر اللہ چاہتا ہے تم آخرت کے طالب بن جاؤ، کم از کم تم آخرت کو تو طلب کرو۔ تمہاری یہ چاہت ہے پر اللہ کی یہ چاہت نہیں ہے۔ یہ طالبان دنیا سے اللہ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے تمہاری چاہت کہ یہی رہے، موت نہ آئے، بس اسی پہ راضی ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں کرتے، لیکن اللہ کہتا ہے وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اللہ آخرت چاہتا ہے، جو تمہارا آخرت والا معاملہ ہے اس میں تیرا بھلا اللہ چاہتا ہے۔ یہ دوسرے مقام پہ اللہ نے مخاطب ہو کے فرمایا۔ اور یاد رہے، یہ بات کہیں لکھ لیجئے گا، یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے۔ ہم سکون تلاش کرتے ہیں اس دنیا میں، یاد رہے اس دنیا کی طلب میں سکون نہیں ہے، طالب دنیا میں کہیں سکون نہیں ملے گا، بھٹکتے رہیں گے، چند ایک چیزوں پہ خوش ہو جائیں گے، لیکن اللہ کہتا ہے یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں ہے۔ ہم نے آج سکون کے پیمانے بدل ڈالے، سکون تھا اس کی یاد میں، ہم سکون تلاش کرنے نکلے دنیا کے پیچھے، دنیا کے پیچھے پڑے اور کہا کہ سکون مل جائے۔ اللہ کہتا ہے جب دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے تو مارا مارا پھر نہیں ملے گا سکون، مالک پھر بتا کہاں سکون ہے۔ اللہ کہتا ہے الا، خبردار، کوشن دے رہا ہے، الا، وہ تو ویسے ہی خطاب کرے تو اس کا بڑا جلال ہے، اور میں الا، خبردار، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان قلب اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ساتھ جڑنے میں، ذات الہی کے ساتھ جڑنے میں، اور تم دنیا کے پیچھے مارے مارے سارا دن پھرتے رہتے ہو، دنیا کی لالچ میں پھرتے رہتے ہو، طالبان دنیا بنے رہتے ہو اور کہتے ہو کہ سکون نہیں آتا۔ اسے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ کاروبار چھوڑو مسجدوں میں بیٹھ جاؤ، نہیں، ہر وہ بندہ طالبان دنیا کہ جسے مال کماتے ہوئے اللہ یاد نہ رہے، وہ طالبان دنیا، یہ ڈیفینیشن ہے، جاب کرتے ہوئے جسے اللہ یاد نہ رہے وہ طالبان دنیا، اور جو مال کماتا ہے لیکن پہلے دیکھتا ہے کہ میرے اللہ نے کیا کہا ہے مجھے کہ یہ کرنا ہے تو کرے، اگر اللہ نے کہا نہیں کرنا
لاکھ اس کے اندر فائدہ ہو، کروڑوں کا فائدہ، وہ کہتے ہیں نہیں، جب مالک راضی نہیں تو میں نے اس میں نفع لے کے کیا کرنا؟ وہ قرار تب ملے گا کہ جب طالبان دنیا نہ رہیں گے۔ آج ہم ان چیزوں میں سکون تلاش کرتے ہیں، اس لیے بے مقصدے ہو گئے، بے مقصدے ہو گئے۔ وہ جو ٹائٹل آتا نا اشرف المخلوقات کا، وہ ہم سے چھن گیا۔ ہر بندہ کہتا ہے ہم انسان ہے تو اشرف المخلوقات، نہ، اس کی ریکوائرمنٹ سے اس پہ پورا اترو گے تو اشرف المخلوقات بنو گے۔ اگر دنیا کی طلب کے اندر اتنا آگے بڑھ گئے کہ اللہ یاد نہ رہا تو پھر یاد رہیے گا جتنے مرضی آپ گھوم پھر لیں سکون نہیں آئے گا۔ یہ پیمانے بدل ڈالے۔ دیکھیں نا کفار کیا کہتے تھے، کافر کیا کہتے تھے؟ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے تھے یہ جو وحی ہے یہ کہانیاں ہیں، یہ جو آپ بولتے ہیں یہ کہانیاں کس سے ہیں؟ وہ کافر تھے تو زبان سے کہتے تھے۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہم نے یہ ساری چیزیں اپنے عمل سے ریجیکٹ کر دی۔ کہاں مانتے ہیں اللہ کا حکم، کہاں مانتے ہیں رسول اللہ کا حکم، کہاں ترجیح دیتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو؟ مفاد آئے مفاد گلے لگاتے ہیں، اللہ کا حکم جاتا ہے تو چلا جائے، چھوڑ دے گا، خیر ہے کوئی بات نہیں، وہ بڑا ہے۔ یہ بات کہہ کے او بھائی اس کی محبت کے بھی تو کوئی تقاضے ہیں نا، اس کی الفت کے بھی تو کوئی تقاضے ہیں۔ وہ مالک ہے ہمارا، امام الانبیاء کے غلاموں، ہم نکلے عملی منافق، عملی منافق۔ میں خود کو بھی ساتھ شامل کر لیتا ہوں تاکہ لفظ برے نہ لگے آپ کو۔ ہم ہیں عملی منافق۔ کافر کہتے تھے یہ قصے ہیں اور عمل نہیں کرتے تھے، نہ مانا، انہوں نے مانا ہی نہیں، ہم نے عمل سے ریجیکٹ کر دیا، ہم عمل ہی نہیں کرتے، بے عملی۔ غور کر لینا ہم سے لے کر ناس تک کتنا قرآن کا مجھے پتا ہے اور آپ کو پتا، جب قرآن کا ہی سارا علم نہیں ہے عمل کام سے آئے گا؟ حدیث مصطفیٰ کی خبر نہیں ہے عمل کام سے آئے گا؟ پھر ہم کیا ٹھہرے طالبان دنیا؟ اور ہمارے ہاں ایک اور بات بڑی مشہور ہے، دین تھوڑا سیکھو، کیوں؟ کہتے ہیں کہ عمل کرنا پڑ جائے گا، عمل کرنا پڑ جائے گا، اس میں دین تھوڑا تھوڑا سیکھا کرو، زیادہ سیکھیں گے تو پھنس جائیں گے۔ کیا اللہ اور اللہ کے رسول نے وہ دین دیا ہے جس پہ عمل کرنے سے بندہ پھنستا ہے؟ جملے دیکھیں ہمارے، جتنا سیکھو گے اتنا پھنسو گے، تو پھر اللہ نے اتنا کیوں نہیں بھیجا جس میں بندہ پھنس نہیں سکتا؟ کیوں اتارا قرآن؟ کیوں بھیجا اپنے نبی کو؟ اور وہ دین دینے کے لیے بھیجا ہے کہ جس پہ عمل کرے تو بندہ پھنستا ہے۔ میں کہتا ہوں جتنا سیکھو گے، جتنا عمل کرو گے اتنا بچ جاؤ گے، اتنا بچو گے۔ ہم قرآن بھائی تھوڑا تھوڑا پڑھو، تھوڑا تھوڑا بچ جائیں گے، زیادہ ہوا تو عمل میں پھنس۔ وہ اللہ کے بندو کس نادان نے یہ پٹی پڑھا دی؟ اتنا مشکل دین دیا ہے کہ جس پہ عمل کرنا ممکن نہیں۔ اور پھر یہ بھی جملہ، وہ جی پورا تو بندہ دین تے نہیں نہ اتر سکتا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسا ناقص دین دیا ہے اللہ نے، ایسا ناقص دین آیا ہمارے پاس کہ جس کے پورا عمل کرنا ہی ممکن نہیں ہے۔ یہ ہمارے جملے جو ہم نے اپنے نفس کو تسلی دینے کے لیے ہم بولتے ہیں، ان پہ پکڑ ہے۔ پوچھا جائے گا تم 24 گھنٹے میں کتنا وقت اللہ اور اللہ کے رسول کو دیتے تھے؟ اور صرف یہ نہیں کہ تسبیح کتنی دیر پھیرتے تھے، یہ نہیں پوچھا جائے گا تمہاری زندگی میں اللہ کتنا تھا یہ بتاؤ، تمہارے اعمال میں اللہ کتنا تھا یہ بتاؤ۔ بلکہ یہ حدیث مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، او کما قال علیہ السلام، حضور فرماتے ہیں جو کچھ میں جانتا ہوں دنیا اور آخرت کی حقیقت کے بارے میں، اگر تم جان لو، تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے، تمہیں آخرت دکھا دی جائے، میرا کہنا فرمایا جو میں جانتا ہوں تم جان لو، فرمایا تم چیخو پکار کرتے، تم گھر چھوڑ دو، تم جنگلوں میں چلے جاؤ، تمہاری زندگیاں بدل جاؤ، جو میں تک رہا ہوں اگر تم تک لو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ چند صحابہ کسی بات پہ ہنس پڑے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا، فرمایا جو میں تک رہا ہوں تم دیکھ لو، تمہارے یا ہنسنا بند ہو جاؤ۔ یہ حقیقت ہے دنیا اور آخرت کی، اس سے بڑھ کے کوئی حقیقت نہیں ہے۔
ہم کہتے ہیں سارا کچھ یہی ہے، اور اس کی خاطر جو جو کر گزرتے ہیں، اس دنیا کی خاطر کیا کیا کر گزرتے ہیں، یہ بات سمجھنے والی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ حدیث مبارکہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میرے نزدیک دنیا کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ کہتا ہے حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک جو مکھی کا پر ہے، اور میں اگر اتنی بھی دنیا کی میرے نزدیک کوئی ویلیو ہوتی، اتنی بھی قیمت ہوتی میرے نزدیک، اور میں کافر کو رتی برابر بھی نہ دیتا۔ دیکھو میں نے کافروں کو کتنا دیا، کیونکہ میرے نزدیک اس کی ویلیو نہیں ہے، میرے نزدیک آخرت کی ویلیو ہے، اس کی قیمت ہے۔ اور پھر ہمارا حال کیا ہے؟ اور یہ لفظ دنیا، جائیں ڈکشنری میں جا کے دیکھ لیں، لفظ دنیا اس کا معنی کیا ہے؟ کمینی شے، گھٹیا شے۔ لفظ دنیا کا معنی گھٹیا شے، کمینی شے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، اگر ہم گھٹیا شے کے طالب ہوں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ بولو نا، گھٹیا۔ اور اعلیٰ شے کے طالب ہوں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ بات ختم۔ دنیا کے طالب صرف دنیا کے طالب رہے تو دنیا ہے گھٹیا، ہم بھی ہو گئے گھٹیا۔ کیسے؟ اس دنیا کی خاطر جھوٹ بول لیا۔ یہ اعلیٰ کا کام ہے یا گھٹیا کا کام ہے؟ اس دنیا کی خاطر جس سے اللہ منع کرتا ہے، جس کی اللہ کے ہاں ویلیو نہیں ہے، ایک کلمہ پڑھنے والا اس کی خاطر کسی کا حق کھا لیتا، حرام کھا لیتا، جھوٹ بولتا، غیبت کرتا ہے، کس لیے؟ اس دنیا کے لیے جو گھٹیا ہے۔ تو لہذا گھٹیا کا طالب ہوا نا کہ اس کی خاطر جھوٹ بول رہا، اور جو آخرت اعلیٰ ہے اس کے لیے سچ نہیں بول رہا، تو پھر مزاج بھی گھٹیا ہو گئے، ہماری طبیعتوں میں گھٹیا پن آ گیا۔ کیوں؟ طالب ہی گھٹیا شے کے ہیں اور اس کے لیے ساری کوششیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں دنیا کیا ہے، سورہ حدید پڑھیے گا، حقیقت دنیا اللہ بیان فرماتا ہے، فرماتا ہے اعلموا، کوشن دے رہا ہے اللہ، یاد رکھنا، بھولنا نہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ سورہ حدید 27واں پارہ، آخری سورہ ہے۔ میں اعلموا، یاد رکھنا، انما الحیات الدنیا لعب، یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، لعب ولہو وزینہ، صرف ایک عارضی خوبصورتی ہے، وتفاخر بینکم، اور صرف فخر کرنا ہے ایک دوسرے پہ، میرے پاس زیادہ ہے، اس کے پاس تھوڑا ہے، یہ میرے پاس ہے، یہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے سوائے اس کے کچھ نہیں ہے۔ ان آیات مبارکہ کا جا کے مطالعہ کرو، 3 مرتبہ اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں اعلموا سے خطاب کر کے حقیقت بیان کی۔ وقت نہیں میں تینوں کی تشریح کرتا ہوں، میں خبردار، یہ کھیل تماشا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ کیا حقیقت ہے اس دنیا کی؟ اللہ کہتا ہے سراب ہے، سراب۔ سراب کیا ہوتا ہے؟ دھوکھا۔ موٹر وے پہ سفر کریں تو گرمیوں میں جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ فاصلے پہ پانی ہے، قریب جاتے تو وہاں پانی نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں سراب۔ جو دکھ رہا ہے وہ حقیقت میں نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ دنیا سراب، جو تمہیں نظر آ رہا ہے حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت پردے کے پیچھے ہے، حقیقت پردے کے پرے۔ اللہ رب العزت پھر فرماتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کھا گئی، تمہیں کثرت کھا گئی، ایک دوسرے میں دنیا کی طلب میں بڑھ جانا کھا گیا۔ دنیا کی طلب میں تم آگے پیچھے ایک دوسرے سے بڑھتے ہو۔ الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کھا گئی، حتی زرتم المقابر، اور تمہیں ہوش بھی نہ رہا، ملک الموت آیا تو این جب قبر میں آنکھ کھلی تو ہر شے ہاتھوں سے جا چکی تھی۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ جس کے حرام پہ عذاب ہے اور حلال پہ حساب ہے، یہ حقیقت ہے دنیا کی۔
اس سے آگے کچھ نہیں. ہاں جو دنیا کے طالب نہیں رہتے، جو اللہ کے طالب ہوتے ہیں، ان کے مزاج بدل جاتے ہیں. وہ گھٹیا نہیں رہتے. وہ گھٹیا کیونکہ وہ دنیا کی خاطر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. ہم گھٹیا ہو گئے صرف الہاکم التکاثر. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ جو آگے بڑھ جانا یہ دنیا کی طلب میں، یہ تمہیں کھا گیا، تمہیں برباد کر گیا. حتیٰ زرتم المقابر، نہ خبر ہوئی حتیٰ کہ آنکھ کھولی کہ قبر کی شام نظر آ گئی. حتیٰ کہ تم قبر میں تھے، قبر کی شام آ گئی. پر میں دروازے بند. کسی کو کیا خبر کب اللہ کے حضور پیش ہو جائے. امتحان بھی اتنا کڑا ہے. میں کوئی ڈرا نہیں رہا، میں اللہ کا پیغام دے رہا ہوں کہ بچ جائیں. آنکھ کھلی ہے تو بچ جائیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے، میرے بڑے پیارے ایک دوست انہوں نے اگلے دن ایک جملہ بولا، مجھے بڑا پسند آیا. 2 جملے تھے ان کے. وہ یہ تھا کہ ایک تو آپ کو پتا ہے قرآن کے اندر جنت کا ذکر تھوڑا ہے اور دوزخ کا ذکر زیادہ. دوزخ کا ذکر زیادہ، بڑی اہم چیز کی طرف توجہ ہے. اور دوسری بات جو بڑی میرے دل کو پھا گئی وہ یہ تھی کہ ہم سوکھے سے اوکھے کی طرف جا رہے ہیں. سوکھا نہ گنڈیا ویلا، دل کی ہر دھڑکن ہمیں اوکھے کی طرف لے کے جا رہی. تو پھر کیوں نہ یہ دنیا اس کے مطابق گزار دے جیسے وہ چاہتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ بس اتنی سی بات ہے، یہ دنیا میرے مطابق گزار، قبر اور میدان معاشر تیری مرضی کے مطابق. یہ 60 70 80 سال جتنی میری مرضی پہ لگا دے، جو میں کہتا ہوں ویسا کر لے. بس اتنی سی بات ہے. قبر میں بھی تجھ سے پوچھیں گے اور حشر میں بھی تجھ سے پوچھیں گے، بتا تیرے ساتھ کیا کریں. اس سے کھڑا سودا ہے کوئی؟ میدان معاشر 50,000 سال کا ایک دن، میری اور آپ کی زندگی 70 80 90 سال، بس ختم. وہ کہہ رہے یہ مجھے دے. دیکھیں نا جن کی 80 90 سال بھی عمر ہو گئی، پوچھیں ان سے کہ جو زندگی گزاری ہے کتنا عرصہ ہوا ہے، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ یار کل دی گل ہے، آج وال بھی چٹے ہو گئے. ایسا ہی ہے نا. اور یہ جو سراب ہے، دھوکھا ہے، اس نے گزرتے یوں گزر جانا ہے. یہ اس کی مرضی کے مطابق کر لے. اور وہ جو ختم نہیں ہونے والی، وہاں پھر اللہ کہے گا میں تمہیں پوچھ پوچھ کے کہوں گا، اب بتا کیا کروں، یہاں کیا کروں، یہاں کیا کروں تیرے ساتھ. جب وہ پوچھے گا تو پھر مرضی بھی تو بندے کی چلے گی. سورہ بقرہ میں اللہ کہتا ہے، میں اپنے لفظ نہیں بول رہا، اوفی بعہدی اوفی بعہدکم. اللہ کہتا ہے تو اپنا وعدہ پورا کر، یہ دنیا میرے مطابق گزار، میدان معاشر ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے. سورۃ البقرہ. اب سنیے گا، اللہ رب العزت نے طالبان دنیا کو، اور طالبان دنیا سے کیا مراد ہے؟ مت کوئی اور معنی لینا کہ دنیا کمانا حرام ہے. صرف یہ اس دنیا کی طلب میں کسی کو نہ کھاؤ، اس دنیا کی طلب میں کسی کے ساتھ 2 نمبریاں نہ کرو، اس دنیا کی طلب میں کسی سے جھوٹ نہ بولو. یہ کمینی شے، گھٹیا شے ہے طلب دنیا. اس کی خاطر اللہ کو ناراض نہ کرو، یہ میسج ہے. ورنہ کماؤ، دن رات کماؤ، اس کے کہے کے مطابق کماؤ. دیکھنا پھر بارے نہیں آ رہے، پھر ایک ایک لمحہ عبادت میں لکھا جاتا. قطعاً وہ معنی جو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے وہ ہے ہی نہیں ہے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، میرا آقا نے فرمایا میرے بعد میری امت پہ دنیا کی رغبت کھول دی جائے گی، دنیا میں مگن ہو جائے گی. اور فرمایا میرے آقا نے یہ اس دنیا میں غرق ہو جائیں گے. کیا مراد؟ انہیں نہ میں یاد رہوں گا نہ اللہ یاد رہے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور فرما رہے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور موقع پہ فرمایا، لوگوں، خطاب کیا میرے آقا نے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، دنیا بڑی میٹھی ہے اور نظر آنے میں بھی بڑی خوبصورت ہے. اللہ نے اسے بڑا خوبصورت بنایا ہے اور پھر دنیا کے باغات میں تمہیں چھوڑ دیا ہے. مالک کیوں؟ فرمایا صرف یہ تکنے کے لیے تم دنیا کے باغات پہ خوش رہتے ہو یا آخرت کے باغات کو ترجیح دیتے ہو. صرف یہ تکنا ہے اللہ نے بس. اوکھی ہے یا سوکھی ہے گزر جائے گی، اللہ ناراض نہ کرو. من حیث القوم بیڑا غرق ہو گیا ہمارا. انسانیت اس وقت بڑی تکلیف میں ہے، بڑی تکلیف میں ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ انسان کو اللہ یاد نہیں.
اللہ یاد ہوتا تو آج یہ انسانیت کا حال ہوتا؟ ہم ایک دوسرے کو اس طرح کھاتے ہیں۔ انسانیت دکھی ہے تو اللہ نے نہیں کی، یہ بندوں نے کی ہے، یہ میں نے اور آپ نے کی ہے۔ وہ تو کسی کو، وہ تو ظالم ہے ہی نہیں، ظالم بندہ ہے، اللہ تو ظالم ہے ہی نہیں۔ یہ سارا معاشرہ دکھی ہے تو کس نے کیا ہے؟ انسان نے ہی تو کیا۔ بڑی خوبصورت بات سننے کو ملی، وہ کیا؟ امام الانبیاء کے غلاموں، اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق نہیں چلتے، ہمارے دل میں انسانیت نہیں ہے، تو اس معاشرے کے فرد ہیں، انسان نہیں ہے۔ پھر ایک فرد ہے، انسان نہیں، اشرف المخلوقات پھر ہم نہیں ہیں۔ ساری انسانیت کو دکھی کر کے اور پھر آ کے دعا کریں اللہ سے رحم کر، اللہ کہتا ہے میں نے تو ایک ہی پیمانہ دیا ہے، رحم کر میں رحم کرتا ہوں، فضل کر میں بھی فضل کرتا ہوں، تو ان بندوں کے ساتھ رحم کرنے والا نہیں، میں اللہ کیسے رحم کروں؟ تیری دعاؤں سے کروں گا؟ تو 100 لوگوں کا حق کھا کے آ کے، ان کے پیٹ کا لقمہ چھین کے آ کے مجھے کہے معاف کر دے، تو میں تو اللہ ہوں، میں تو دیکھوں گا تو کیسا رحم دل ہے۔ میں نے پھر وہ جملہ دوہراؤں گا، آج انسانیت دکھی کر دی ہم نے۔ کس نے کی؟ انسان نے، اللہ نے نہیں۔ وہ عادل ہے، وہ فضل فرمانے والا، اللہ ظالم نہیں ہے، ہم نے دکھی کی ہے۔ اور پھر کہیں کہ وہ اللہ کرم کرے، نہیں ہوگا۔ من حیث القوم، پورے ملک کا حال دیکھ لیں، کیا حال ہے ہمارا۔ ہم سے بڑا بھی دنیا میں کوئی بے یار و مددگار ہے؟ جتنے مرضی ہاتھ پھیلاؤ انٹرنیشنل لیول پہ، جب تک اللہ مددگار نہیں ہوگا اس وقت تک یہ بھوک نہیں مٹ سکتی ہے۔ جب تک اللہ راضی نہیں ہو، وہ کیسے ہوگا؟ انسانیت کو صحیح ڈگر پہ چلاؤ، رحم کرو ان کے ساتھ، تو تم مسجدوں میں دعائیں نہیں بھی کرو گے، خدا کی قسم اس اللہ کے فضل اور کرم سے ہم پہ اللہ کا فضل بھی ہوگا اور اللہ کا کرم بھی ہوگا۔ ہم نے دنیا کی خاطر اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ کو ناراض کر دیا۔ حضرت سہل بن سعد سعدی روایت کرتے کہ ایک شخص نے نا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور آ کے نا پتہ کیا کہتا ہے؟ آقا جی ایک بات بتانی، سادہ لفظوں میں کہو یہ حضور ایک گل دسو، اللہ بھی پیار کرے تو دنیا بھی پیار کرے، ایک گل، زیادہ میرے کو نہیں ہوگی۔ وہ پیار تھا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اسے اٹھا کے بھائی پھینکو، کیسے سوال کر رہا ہے، 5 ٹائم دی نماز بھی ہے، روزے بھی نے، زکاتہ بھی نے، اڈا وڈا دین ہے، ایک گل دے تے کہہ رہا کم بن جائے۔ آقا کی بارگاہ میں آقا جی ایک بات بتائیں، اللہ بھی راضی ہو جائے اور مخلوق بھی راضی ہو جائے۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر ایک بات پہ عمل کر لیں، اللہ بھی تمہیں محبوب بنائے گا اور اللہ کی مخلوق بھی تمہیں محبوب بنائے گی۔ کہا وہ کیا؟ فرمایا دنیا میں رہ پر من میں دنیا نہ بسانا، دنیا میں رہ پر من میں دنیا نہ بسے، من اللہ کے لیے، من میں کون بسے؟ اللہ۔ میرا آقا نے فرمایا بس یہ ایک بات پہ عمل کر لے، اللہ اپنا محبوب بنا لے گا اور ساری مخلوق کا تمہیں محبوب بنا دے گا۔ یہ جتنے اللہ کے ولی ہیں دنیا سے چلے گئے، 1000 سال بیت گئے، ان کے شجرے بھی آج لوگوں کو یاد اللہ کے ولیوں کے۔ کیوں؟ اس لیے انہوں نے دنیا کو دل میں نہیں آنے دیا، اللہ بھی راضی اور اللہ کی مخلوق بھی راضی۔ آج اس دنیا کی خاطر ہم نے اپنا آپ مٹا دیا۔ امام احمد بن حنبل، آپ سے کسی نے پوچھا زہد کیا ہے؟ زہد ہوتا ہے دنیا دل میں نہ آئے۔ اور کسی نے یہ بھی سوال کیا حضور یہ دنیا سے بے رغبتی کیسے پیدا ہوگی؟ آج ہر کوئی یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ کا محبوب ہو جائے اور ساری دنیا اس سے راضی ہو جائے، ساری دنیا کا محبوب ہو جائے۔ اس کی تشریح امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھ لیا اس حدیث کے ریفرنس سے کہ حضور آپ ہی بتائیے گا یہ دل سے دنیا جائے گی کیسے؟ آپ فرماتے ہیں چند جملوں پہ ذرا غور کرنا۔ آپ فرماتے ہیں اگر تیرا ایمان اللہ پہ ہے، اللہ پہ اگر تیرا ایمان ہے اور یہ بھی ایمان ہے کہ رازق کون ہے؟ اللہ، تو پھر لالچ کیسا؟ پھر لالچ کیسا؟ اور اگر لالچ ہے تو تیرا ایمان لانے میں کمزوری ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اگر خرچ اللہ کے لیے کرنا ہے تو بخل کیسا؟
پھر آپ فرماتے ہیں اگر دوزخ پہ ایمان ہے کہ دوزخ ہے، پھر نافرمانی کیسی؟ پھر نافرمانی کہاں سے آ گئی؟ آپ فرماتے ہیں اگر تو جانتا ہے کہ دنیا فانی ہے، پھر اطمینان کیسا دنیا میں؟ پھر دنیا میں سکون تلاش کرتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اگر یہ کیفیات پیدا ہو جائیں، سمجھ لے تیرے دل میں اللہ بستا ہے، دل میں دنیا نہیں بستی۔ یہ زہد ہے، یہ زہد ہے۔ اور آخری بات، وقت ختم ہو گیا ورنہ خطاب ابھی کافی چیزیں موجود تھی، آخری بات اور میسج ہے میرا۔ حضرت اویس قرنی یمنی میرے حضور کے عاشق، آپ سے کسی نے پوچھا کہ کوئی حضور نصیحت کرے حضرت اویس قرنی یمنی سے، تو آپ فرمانے لگے ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا۔ کیا خوبصورت بات ہے، ہمارے گھنٹوں کے خطاب ہوتے ہیں اور ان کی ایک بات ہی کیا بات، کیا بات، ایک ہی جملے میں کائنات بسی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو نہ پہچاننا، اللہ کے سوا، بہت گہرا جملہ ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہ پہچاننا۔ اچھا آگے پتہ کیا فرماتے ہیں؟ جب وہ تمہیں پہچان لینا پھر یہ طلب نہ رکھنا اب دنیا میں کوئی تمہیں پہچانے۔ آج ہم کہتے ہیں نا پروٹوکول ہو، شہرت ہو، یہ ہو، وہ کہتے ہیں جب اللہ تمہیں پہلے یہ کوشش کر کے اللہ کو تو پہچانے، کسی اور کو نہیں، جب وہ پہچان لے پھر دنیا کی پہچان کی طلب دل سے نکال دے۔ فرمایا یہ وہ شے ہے جو تیرے دل کے اندر زہد پیدا کر دے، دنیا نکال دے، من سے دنیا نکل جائے گی۔ اور حضرت دادا علی حجویری بہت بڑے صوفی، بہت بڑے صوفی، ان صوفیاء کو پڑھنا ہو نا تو ان کی تعلیمات پڑھو، تمہیں پتہ چلے کتنے بڑے صوفی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حیران ہوتا ہوں میں ان لوگوں سے، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حیران ہوتا ہوں میں ان لوگوں سے جو جنگلوں اور صحراؤں کو عبور کر کے اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں، بڑا بڑا سفر کر کے اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں، مگر نفس کے صحرا کو ساری عمر عبور ہی نہیں کر پاتے، من ساری عمر صاف ہی نہیں ہو پاتا، دور دراز سے سفر کر کے مسجدوں میں آ جاتے ہیں۔ داتا علی حجویری فرماتے ہیں لیکن وہ جو نفس کا صحرا ہے، وہ جو انا ہے، وہ تکبر ہے، وہ ہرس ہے، وہ لالچ ہے، وہ دنیا ہے، اس کو پتہ نہیں یہ کیسے، اس کو عبور کیوں نہیں کرتے؟ آپ فرماتے ہیں من صاف کر۔ بابا بلے شاہ کہتے ہیں من کالے نالو تن کالا چنگا، تن کالا ہے تو خیر ہے، من کالا نہیں ہونا چاہیے، اور من روشن تب ہوتا ہے جب یہاں پہ اللہ بستا ہے۔ رب تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔